کو پکڑنے کے لیے ان کو 5 سے 6 منٹ سے کم زیادہ نہیں ضرورت ہوتی، کیونکہ 2 منٹ میں وہ ٹیک آف کرتے ہیں اور وہاں سے ابتباد یعنی جہاں جو بیسز ہیں وہاں سے 3 4 5 منٹ کے اندر وہاں پہنچ سکتے ہیں. سو لیکن یہ ہے کہ ان کو آرڈرز کیا ہیں، وٹ از دی فلاسفی، وٹ از دا پالیسی آف دی گورنمنٹ ریگارڈنگ پاکستان آرم فورسز، پرٹیکولرلی دی پاکستان ایئر فورس، کہ ان کو کیا آرڈر ہیں کہ اگر آپ کو ایک ڈرون نظر آ جائے یا ایک آپ کو کوئی دشمن کا ہیلی کاپٹر نظر آ جائے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ جو ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، اٹ از این انآئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ، کین یو شوٹ ہم. اگر وہ امریکہ کا ہے تو میں آپ کو یقین دہانی کر سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کا آرڈر ہے کہ آپ نہیں اس کو ہاتھ لگائیں گے. اب جب ایک فورسز کے پاس یہ، تو اب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ کیوں نہیں اٹھایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا، ریڈار نے اٹھا لیا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ ایکشن ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے کیا حکم تھا حکومت حکمرانوں کا آپ کے، وہ آپ کو پتا کرنا چاہیے لیکن کہ حکمرانوں کا کیا حکم ہے. پھر یہ ہماری جو ڈیفنس لیڈرشپ ہے وہ پھر کیوں جھوٹ بولتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ خاموشی سے آئے، اسٹیل تھے، یہ ہم سکریمبل نہ کر سکے. مطلب ہے کہ یہ تو ہم جیسے عام آدمی کے لیے ایکسیپٹیبل وہی سٹیٹمنٹ ہوگی جو کہ آپ جیسے ٹیکنیکل بندے دیں گے. ابھی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سکریمبل کرنے میں 5 to 6 منٹ لگتے ایبٹ آباد پہنچنے میں، تو کیا جب یہ ہیلی کاپٹر آئے، مطلب ہے کہ جلال آباد سے ایبٹ آباد پہنچنا کم از کم 40-50 منٹ تو اس کی فلائی پہ لگتے ہیں، پھر یہاں پہ 41 منٹ کے لیے انگیج رہنا، تو کیا ہماری ایئر فورس جو تھی کہ جے ایف ٹھنڈر جسے کہتے ہیں وہ پشاور میں اس کا اسکواڈن ہے، آپ کا کامرہ میں میرج کڑے ہیں، آپ کے کامرہ میں F-16 کڑے ہیں، تو کیا ہماری ایئر فورس، کیونکہ ایئر فورس جس طرح آپ کی SOPs ہے کہ آرڈر جو ہی آپ سکریمبل کرتے ہیں آرڈر آپ کو اوپر ملتا ہے کہ لیفٹ پہ جانا ہے، رائٹ پہ جانا ہے، اب جانا ہے، اوپر جانا ہے، آپ تو صرف سے سکریمبل بھی نہ کر سکے نا. اب یہ اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے کہ سکریمبل ہوا یا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کو دیکھیں نا، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے، چونکہ آرم فورسز اس وقت بانڈڈ ہیں، اس وقت گورنمنٹ کو یہ جواب دینا پڑے گا، اور اس گورنمنٹ میں صرف وہی ایک ہے آپ کا وہ ملک ہے، وہ آج آ کے بتا دے گا. لیکن یہ ضروری، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آرمی چیف کو یا چیئرمین جوائنٹ چیفز کو یہ ایکسپلین کرنا چاہیے قوم کو، لیکن اس کی اجازت بھی وہ جب تک وہاں سے نہیں ملے گی تو وہ بھی نہیں بات کر سکتے. تو اب تو ان کو انہوں نے باندھ کے شیکل کر کے رکھا نا، ان کی ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ باندھا ہوا پیچھے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ دس از اے پولیٹیکل میٹر. اور پولیٹیکل میٹر جو ہے وہ سب ان کے پولیٹیکل پرسنل انٹرسٹ ہیں، آپ کے پریزیڈنٹ کے، آپ کے پرائم منسٹر کے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پاکستان. آپ کی ساورنٹی، یعنی قوم تو ظاہر ہے اس وقت طیش میں ہے. قوم تو کہتی ہے ہم نے کس لیے یہ ایئر فورس رکھی ہوئی ہے، کس لیے یہ آرمی رکھی ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ آپ نے جن لوگوں کو لائے ہیں یا خود وہ آئے ہیں یا امریکہ لا کے کو بٹھایا آپ کے سروں پہ بٹھایا ہوا، تو یہ تو امریکہ سے آرڈر لیتے ہیں اور ان کی ہمت نہیں. اب آپ کا وہ جو ہے یہ انٹیریئر والا یہ کہتا ہے، منسٹر کہتا ہے کہ جی معمولی سی بات ہے. یہ اس کو یعنی اتنے چھوٹے سے دماغ والے آدمی کو یہ معمولی بات نظر آتی ہے. سجاد حیدر صاحب، آپ کی پرسنل رائے کیا ہے کہ از اٹ اے پولیٹیکل میٹر، از اٹ اسٹریٹجک یا ڈیفنس ریلیٹڈ میٹر ہے؟ کیونکہ یوزولی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہماری ملٹری جو ہے اسپیشلی ایسٹ اور ویسٹ جہاں پہ جتنی پالیسیز ہے وہ ملٹری کنٹرول کرتی ہے، وہاں پہ پولیٹیکل کو اتنا سپیس نہیں دیا جاتا ہے. آپ کی پرسنل رائے کیا ہے کہ یہ میٹر جو ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن ہوئی ہے، 2 گھنٹے کے لیے وہ آئے ہیں، جو کچھ کر بیٹھے اسامہ تھا یا نہیں تھا، irrespective of it، یہ تھا کہ آپ کی نظر میں is it a political matter or it is a purely strategic matter؟ جی well it is a politico-strategic matter. It is a politico-strategic matter. آپ کا اگر گورنمنٹ کہہ دے، آپ کی گورنمنٹ، آپ کا پریزیڈنٹ کہہ دے کہ جہاں تک ایئر فورس کا تعلق ہے ان کو یہ آرڈر کلیئر ہیں کہ کوئی دشمن کا جہاز آ جائے تو اس کو گرا دیں، یہ کہہ دے وہ، اس کے بعد آپ ایئر فورس کے کان پکڑ سکتے ہیں. یا وہ کہہ دے کہ ہم کو آرمی کو بالکل پوری اجازت ہے کہ کوئی بندہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اگر وہ وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کی جائے جو کہ ایک دشمن کے ساتھ کی جاتی ہے. یہ ایک دفعہ کہہ دینا. لیکن جب تک یہ نہیں کہتے تو آرمی جو ہے اٹ از بانڈیڈ، اٹس کمپلیٹلی، اٹس گاٹ اٹس ہینڈز کمپلیٹلی ٹائڈ. آئی ایم سیئنگ اگر یہ ہے کہ اگر کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ کسی دشمن کو جو اس طرح آ کے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی سرزمین کے درمیان میں آ کے
35 منٹ حملہ کرے تو وہ بڑی بےغیرتی کی بات ہے میری قوم کے لیے اور ہم ایئر فورس والوں کے لیے. میں تو اب بہت مدت ہو گئی, میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاکستان ایئر فورس کو اگر کیوں باندھا ہوا ہے تو کیوں باندھا ہوا ہے, اگر نہیں باندھا ہوا تو پھر انہوں نے کیوں نہیں گرایا ان کو. کوئی صورت نہیں بنتی کہ ان دونوں ہیلی کاپٹروں کو پرخشی اڑا سکتے تھے یہ لوگ, کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ واپس جا سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو پولیٹیکل کبال ہے وہ اتنا کرپٹ ہے, وہ اتنا گرا ہوا ہے, وہ اتنا بندھا ہوا ہے امریکہ کے ہاتھ سے کہ کیونکہ اگر یہ مار دیں ایک جہاز, اگر ایک ڈرون کو گرا دیں ایئر فورس والے جو کر سکتے ہیں, یا ایک ہیلی کاپٹر کو گرا دیں, تو پھر وہاں سے پیسہ آنا بند ہو جائے گا. پھر ان کی آمد گاڑیاں کہاں سے آئیں گی, ان کے دینا کے سوٹ کیسے آئیں گے. آپ کے پرائم منسٹر کے 100 سوٹ جو کہ $12,000 یا $10,000 کا ایک سوٹ ہے, تو یہ لوگ اس عیاشی کس طرح کریں گے اگر یہ امریکہ کو ناراض کرے تو. آپ کو یہ ساری چیز جو ہے نا, یو شوڈ سی اٹ ان اے لاٹ. سجاد حیدر صاحب, ایک سوال جو میں آپ سے ایک طور سے پرسنلی, کہ اگر آپ آرمی ایئر چیف ہوتے اور سٹینڈنگ وہ جو کہتے ہیں ایس او پیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی ایک فورن باڈی انٹر ہوتی ہے تو آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے, تو اگر آپ ریئیکٹ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ لیٹ سے اگر ہمارے جو ایئر چیف ہے وہ کہتے ہیں کہ سٹینڈنگ میں ایس او پی پہ جاؤں گا, سٹینڈنگ پروسیجر یہ ہے کہ فورن باڈی آئی ہے, میری فورس نے ریئیکٹ کرنا ہے وداؤٹ ویٹنگ فار اینی آرڈر بعد میں آئے گا, کیونکہ میں تو ویٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ 2 گھنٹے بعد وہ 2 گھنٹے انگیج رہے, نہ کوئی آرڈر آیا, تو آئی ہیو ٹو بی ان دا ایئر. اگر آپ ہوتے لیٹ سے, تو اگر اس طرح ایک قدم لیتے کہ آپ سکریمبل کر کے جا کے ایک ہیلی کاپٹر کو شوٹ کرتے, تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا آپ کے لیے ایز این ایئر چیف؟ دیکھیں, میں ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے, لیکن اس کی ایک مثال ہے جو کہ آپ کی پبلک کو پتا ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال ہے کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے یہ معاملہ ہوا تھا, اور جو پائلٹ جس بندے نے اسکریمبل آرڈر کیا تھا اس کا رینک تھا فلائنگ آفیسر کا, اور اس کا نام تھا رب نواز, اور اس نے اسکریمبل پشاور سے کیا تھا. اور میں خیر اس کا وہاں کا فلائٹ کمانڈر تھا, لیکن جو لڑکا جو تھا بہت ینگ سا لڑکا تھا, یونس اس کا نام تھا, وہ اسکریمبل کیا اس نے, اور بغیر کسی چیف کو اس نے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی, نہ اس نے آپریشن کے چیف کو کرنی سنی, بلکہ اس نے مجھے یہ بتایا, میں نے اپنی کتاب لکھی ہے فلائٹ آف دا فالکن, اس میں نے اس کا سارا قصہ لکھا ہے. میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں سوچا کہ اگر میں نے اس وقت آپریشن کے چیف کو فون کر دیا, وہ جانتے ہیں کہ وہ ذرا کمزور سے آدمی ہے, تو انہوں نے کہنا چلو سوچتے ہیں, تو اس نے اس کو جہاز کو کہا, فائٹر کو کہا کہ اس کو مار گراؤ, اور اس نے مار گرایا. اور میں